ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس سارے موقع میں کوشش تو ہو رہی تھی کہ ہر صورت میں جنگ ہو، لیکن مشرکین کے اندر بھی چند لوگ ایسے تھے کہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جنگ نہ ہو۔ ابو جہل کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ جنگ ہو کر رہی، ورنہ سمجھدار لوگوں نے اس کو روکنے کی بتیری کوششیں کیں، حتیٰ کہ خود ابو سفیان جس کے قافلے پر حملے کی اطلاعات سے یہ سارا قصہ شروع ہوا تھا، جب حملے کی زد سے نکل گیا تو اس نے مشرکین کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ صرف ہماری جان و مال کے تحفظ کے لیے آئے تھے، اب جب کہ ہم بخیریت بچ نکلے ہیں تو تم کو بھی واپس چلے جانا چاہیے۔ مگر ابو جہل نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم بدر تک ضرور جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، گوشت بانٹیں گے، ناچ گانا کرائیں گے، شراب پئیں گے، 3 دن تک جشن منائیں گے، سارے عرب میں اس کا چرچا پھیل جائے گا، اس طرح پورے عربستان پہ ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور آئندہ کسی کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہوگی۔ یہ حوالہ ابن ہشام کا بھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65، سیرت حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163، اور قبلہ قاضی عبد الدائم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ جب یہ بات لشکر میں پہنچی کہ ابو سفیان نے یہ کہا کہ آخر یہ جنگ تو ہماری وجہ سے ہو رہی تھی، ہم واپس آ گئے ہیں تو تم بھی یہ جنگ نہ کرو، تو لشکر میں شامل کافروں کے لشکر میں شامل جو عقل مند لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل کوئی معقول بات ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ خود اس جنگ سے علیحدہ ہو جائیں۔ چنانچہ قبیلہ بنی زہرہ کے ساتھ وابستہ ایک شخص اخنس ابن شریک، اخنس ابن شریک کا اصل نام ابی ابن شریک تھا، مگر اخنس نام اسی دن اس کا پڑھا، اس نے بنی زہرہ سے کہا ہم لوگ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد تو پورا ہو گیا، ابو سفیان کے قافلے کو ہم بچانے آئے تھے، قافلہ بچ کے مکہ شریف چلا گیا ہے، لہٰذا ابو سفیان کو اب بچانے کی ضرورت نہیں، ابو سفیان کا پیغام بھی آ گیا ہے کہ واپس آ جاؤ، جنگ نہ کرو، مقصد پورا ہو چکا ہے، قافلہ بخرید گزر چکا ہے، اس لیے ہم کو خام خواہ اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہمیں ابو جہل کی نکمی باتوں پہ کان دھرنے کے بجائے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بنی زہرہ نے اخنس کی تائید کی اور سب کے سب اس کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اخنس کا اصل میں نام ابی تھا، اس واقعے کی وجہ سے اخنس نام مشہور ہو گیا۔ اخنس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے والے کو، غائب ہو جانے والے کو۔ اس جنگ سے اخنس کی واپسی کا ایک سبب تو وہی تھا جو متن میں مذکور ہے، دوسری وجہ اخنس نے ابو جہل سے تنہائی میں پوچھا کہ تمہارے خیال میں کیا محمد واقعی جھوٹا ہے؟ ابو جہل نے تنہائی میں اخنس کو جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ دوستو سارے محبت کے ساتھ سنو اور درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابو جہل سے پوچھتا کون ہے؟ اخنس تنہائی میں، یار سچ بتا کیا محمد اور اس کے ساتھی جھوٹے ہیں؟ ابو جہل نے کہا نہیں نہیں، وہ تو شروع سے سچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو جہل نبی پاک کا جانی دشمن تنہائی میں بول رہا ہے نبی پاک شروع سے سچے ہیں، انہوں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنی ہاشم نبی پاک کا جو خاندان ہے ان کو پہلے ہی بڑے بڑے اعزاز حاصل ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تو نبی پاک کے گھرانے والے، مہمان نوازی کرتے ہیں تو محمد کے گھرانے والے، متنازع مسائل میں لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں تو محمد کے گھرانے والے، ان کے خاندان والے۔ اب اگر نبوت بھی ان کے خاندان میں چلی جائے گی تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ یہ لا یعنی جواب سن کر اخنس کو یقین ہو گیا کہ یہ جنگ کسی قومی مفاد میں نہیں لڑی جا رہی، بلکہ محض ابو جہل خاندان بنی ہاشم کے ساتھ اندرونی عداوت اور حسد کی بنا پر لڑائی چھیڑنے پہ مصر ہے۔ اس لیے اخنس اپنے ساتھیوں سمیت جن کی تعداد 100 سے بھی زیادہ تھی کنارہ کشی کر لی۔ اخنس کے اسلام لانے کے بارے میں شدید اختلاف ہے، بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ اسلام لایا ہی نہیں تھا، بعض کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد مرتد بھی ہو گیا تھا، بعض کہتے ہیں مرتد ہونے کے بعد پھر دوبارہ اسلام لایا تھا، واللہ عالم بالصواب اخنس کے بارے میں۔ لیکن بہرحال اخنس نے سچ ابو جہل سے اگلوا لیا اور اخنس چلا گیا، اور یوں مشرکین مکہ میں ایک اچھے طریقے سے کوشش تھی کہ یہ جنگ نہ ہوتی، مگر یہ جنگ آخر ہو کر رہی اور میدان بدر سج گیا۔
اب اس کے بعد میدان بدر میں کیا ہوا، دونوں فوجیں آمنے سامنے پہنچ گئیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے کلپ میں آپ سنیں گے، اس کے بعد اب آپ صلاۃ و سلام سنیں گے۔ میں قبلہ و کعبہ مانجھی سرکار کی خدمت میں اور مشائخ کی خدمت میں جو سلام لکھا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر، تو وہ کئی لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ وہ سلام سنایا جائے۔ انشاءاللہ وہ سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلا ہمارا جو میں آپ کی خدمت میں غزوہ بدر کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں جو سنایا جائے گا، وہ غزوہ بدر کا خاص دن ہے جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی اس بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے کلپ میں ملاقات ہوتی ہے، اور بڑی محبت کے ساتھ سنیے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، جن لوگوں نے پہلی مرتبہ غزوہ بدر کو ہماری زبان سے سنا ہے وہ سب سے پہلے والا ہمارا کلپ ضرور سنیں، تمہید والا، اس کے بعد دوسرا کلپ سنیں، اور پھر یہ تیسرا کلپ کل انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ دونوں لشکر آمنے سامنے، غزوہ بدر کا خاص دن۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔